کشمیری دستکاری، حکام کے دعوے اور زمینی سطح پر اس کی حالت۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا کشمیر پیٹریاٹ کے اسپیشل پروگرام میں ہوں طاہر حسن۔ ناظرین 20 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں تو 20 سال پہلے یہ کام ہر گھر میں کیا جا رہا تھا اور ہر گھر اس سے اپنا روزی روٹی حاصل کرتا تھا، لیکن آج اس کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ آج یہ سمٹ کر 10% لوگوں تک کیوں محدود ہو کر رہ گیا ہے؟ اس کی وجہ ہے مارکیٹ ویلیو۔ مارکیٹ میں جو آرٹیزنز کے دعوے ہے کہ اس کی ایک اچھی خاصی ریٹ آیا کرتی تھی، لیکن آج ایک آرٹیزن دن بھر کام کر کے 100 روپیہ بھی نہیں کما پا رہا ہے۔ تو کیا حکام اس پر سنجیدہ نہیں ہے؟ لیکن پورا دوش ہم حکام کے کندھوں پر نہیں چڑھا سکتے ناظرین، کیونکہ حکام کے آئے روز بلند بانگ دعوے ہوتے ہیں، اشتہارات ہوتے ہیں، سیمینارز کیے جاتے ہیں کہ آرٹیزنز کے لیے کون کون سے اسکیمیں منظر عام پر لائی جا رہی ہے۔ تو کیا وہ اسکیمیں ایک آرٹیزن تک پہنچ پاتی ہے؟ کیا ایک آرٹیزن کو ان اسکیموں کا فائدہ پہنچ پاتا ہے؟ یہ بھی ہم اس رپورٹ میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور جو حکام کی جو اس ڈپارٹمنٹ جو اس ہینڈی کرافٹ یا ہینڈلوم سے وابستہ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے اعلیٰ حکام سے بھی، اعلیٰ ادھیکاری سے بھی، اعلیٰ آفیسران سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی رائے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا جو وہ اسکیمیں آئے روز جن کا وہ اعلانات کرتے ہیں، کیا وہ اسکیمیں ایک آرٹیزن تک پہنچ پاتی ہے، یا یہ جو قالین کا کام ہے جو اب تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، یہ قالین آج اگر دیکھا جائے تو 10% لوگ بھی اس کے ساتھ اب منسلک نہیں رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں کشمیر کا جو واحد ذریعہ معاش تھا وہ بھی اب دھیرے دھیرے ختم ہونے جا رہا ہے؟ جو کشمیر کے لوگ ہیں، جو کشمیر کی پہچان تھی یہ دستکاری، کیوں یہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے؟ تو اس کی ذمہ داری کیا حکام پر ہے، کیا لوگوں پر ہے، یا ان آرٹیزنز پر ہے جو اپنے کام کی عزت نہیں کرتے ہیں؟ ناظرین اس رپورٹ میں ہم یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ فی الحال ہم بات کرتے ہیں چند ایک آرٹیزن سے، ان کو اس کام میں کیا مشکلات آ رہے ہیں، کیا وہ اس کام میں اچھی طرح سے اپنی روزی روٹی کما پاتے ہیں، کیا وہ اس کام سے اپنا گھر چلا پاتے ہیں؟ فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ ان آرٹیزنز کا کیا کہنا ہے۔ مبینہ بیگم تہ کوتاہ کال ووتو یہ کام کران؟ لگ بھگ 3 ؤری۔ 3 ؤری۔ تو کیا باسان پنن کامہ دۄہ چھا تۄہہِ اتھ منٛز نیران؟ کامہِ دۄہ اوس پیوان، مگر آز برونٛہہ 3-4 ؤری آز نہٕ کِہیٖنۍ۔ آز چھُ وۄنۍ اگر 4 لڑکہٕ 5 لڑکہٕ بیٚہمو قٲلیٖوانس منٛز رۄپیس 600-700 بنان۔ اچھا 4-5 لڑکن آز برونٛٹھ اگر أسۍ اگر آز برونٛہہ بیٚہمو 5 ؤری 5 لڑکہٕ کامہِ تیٚلہِ اوس رۄپیہِ 1000 پیوان۔ مان ژٕ پنُن چاے دام اوس بنان پنُن بتہٕ میون۔ یُس یہِ اتھ کٲم چھِ خاص کر قٲلیٖنٕچ کتھ چھِ أسۍ کران، یہِ کیازِ گٔے یوٗتاہ پتھ؟ کیٛاہ پتہ کیٛاہ کوٚرہس؟ گورمنٹُک چھا اتھ کُنتھ کانٛہہ توجہ؟ کتہِ چھِ؟ اگر دِہن أسۍ بچہو نہٕ۔ أکیاہ مےٚ چھِ 4 کورِ، بیٚیہِ چھس اکے أچھ کران قٲلیٖن کٲم۔ اگر گورمنٹس تیُتھ آسہِ مےٚ وٕچھِتھ اکے أچھ کران قٲلیٖن کٲم، یتھ گوٚژھ نہٕ وسنُے۔ بیٚیہِ چھِ تِم قٲلیٖن یِوان وٕنِتھ یِم 18 تٲرۍ 17 تٲرۍ، بازا 19 تور تہِ گژھان۔ قٲلیٖنس کوٗتاہ چھِ تۄہہِ لگان ٹایم پوٗرٕ تیار؟ اَسہِ لگہِ 8 رٮ۪تھ امہِ برٛونٛہمِس۔ 8 رٮ۪تھ پتہٕ کوٗتاہ ریٹ یِوان مارکیٹس منٛز؟ کانٛہہ 10 شیٚتھ 10.5 شیٚتھ بس بیٚیہِ کیٛاہ؟ 10 شیٚتھ چھا یِوان سٲرسٕے قٲلیٖنس؟ 10.5 شیٚتھ پھٹس۔ اچھا پھٕٹس اوور کۭتِس گژھان سورُے قٲلیٖن یہِ پوٚتُس تیار؟ 60-70 ساس۔ 60 ساس کۭتِس کال 10 رٮ۪تن منٛز؟ 8 رٮ۪تن 8 رٮ۪تن منٛز کۭتیاہ نفر چھِ تُہۍ؟ 4 نفر۔ 4 نفر چھِ تُہۍ آسان یتھ منٛز کامہِ۔ تہٕ گورمنٹُک چھُ اکثر آسان تِم چھِ ونان أسۍ ہسا چھِ تِم چھِ ونان أسۍ چھِ کران نہٕ کِہیٖنۍ۔ أسۍ چھِ کران، تمیُک چھا تۄہہِ فٲیدٕ واتان کینٛہہ؟ کیُتھ کتہِ گوٚو پٲدٕ؟ یہِ گوٚو نہٕ۔ أکیاہ أسۍ چھِ 4 رٮ۪تھ بِہِتھ، اگر توتہِ گوٚژھ اَسہِ رۄپیس 15 شیٚتھ 2 ساس پیٚنۍ، گٔژھۍ نا پیٚنۍ؟ أتی بچاوو أسۍ تہِ، سون عیال تہِ بچہِ۔ یہِ کٲم چھا دۄہ کھۄتہٕ دۄہ برونٛہہ کُنٕے پکان کِنہٕ پتھ گژھان؟ وۄنۍ چھِ أسۍ کران گورمنٹس ییٖژاہ أپیٖل اتھ کھال تہٕ کیازِ أسۍ تہِ بچہو۔ أسۍ چھِ کورِ مٲلۍ، کورِ موہنی چھِ، کیازِ یِم گٔژھۍ نہٕ نٮ۪بر لگٕنۍ، نیٚبرۍ کِنۍ چھِ حالت خراب۔ کوٗتاہ کال ووت قٲلیٖن کٲم کران؟ مےٚ حظ وٲتۍ لگ بگ 10-15 ؤری حظ کران۔ 15 ؤری۔ اہن حظ پوٚرمُت تۄہہِ کینٛہہ؟ مےٚ چھُ میٹرکس تام پوٚرمُت۔ میٹرکس تامتھ؟ اہن حظ۔ تمہِ یتھ قٲلیٖن کامہِ رِلیٹڈ اگر أسۍ کتھ کرو، اتھ منٛز چھا تۄہہِ پنُن کامہِ دۄہ پیوان؟
گۄڈٕ حظ اوس میلان پَنُن کامہِ دۄہ تہٕ مگر آز چھُنہٕ سُہ حِسابا کینٛہہ آز حظ رۄپیہِ 60-70 زینان اکھ نفر دۄہس صُبح پٮ۪ٹھ شام تام وجہ کیا گو یہ کیازِ گو یوٗتاہ یہِ کمی اَتھ حظ گوٚو پَتَے گوٚو اَتھ ریٹَس ڈاوُن تہٕ وۄستہٕ کارَن تہِ ہیوٚت تی کَرُن پَتہٕ گورمنٹ سونچان مطلب تُہنٛدِس بارس منٛز نہ حظ کِہیٖنۍ نہٕ کٕہٕنۍ حِسابا چھِنہٕ اَتھ کامہِ اَسہِ دِوان حظ اگر اکثر وٕچھو گورمنٹٕکۍ چھِ آیہِ روز آسان اعلانات أسۍ ہسا چھِ اہندِ خٲطرٕ یِم زن یِم ہینڈی کرافٹ سۭتۍ وابستہٕ چھِ ہینڈلوٗمس سۭتۍ وابستہٕ چھِ اہندِ خٲطرٕ ہسا چھِ أسۍ مُختٔلِف سکیٖم بارسس أنمژٕ یِم یِہُنٛد فٲیدٕ ڈایریکٹ أمِس دستکارس واتان چھِ سُہ کتھ حدس تامتھ چھُ صحیح گراوُنڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ کیاہ تِہُنٛد گراوُنڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ نہ چھُنہٕ لگ بگ کِہیٖنۍ البتہٕ خبرن منٛز یا اشتہارن منٛز چھِ أسۍ تہِ بوزان کم سے کم وٕچھان مگر یِتھ کٔنۍ ووت نہٕ اَسہِ کانٛہہ فٲیدٕ نہ حظ کِہیٖنۍ یژھان وۄنۍ گورمنٹس تامتھ کانٛہہ کتھ اگر گژھِ ہا کینٛہہ تہٕ أسۍ تہِ ٲسۍ یَتھ پٮ۪ٹھ رۄپیہِ دہ زینان یہِ اوس اَسہِ وراثتی پرٛٲنۍ ٲسۍ سٲنۍ کران أسۍ تہِ ٲسۍ کران تہٕ رۄپیہِ دہ بیٚیہِ گرِ عزتہٕ پٲٹھۍ ٲسۍ زینان گرِ رۄپیہِ دہ نٮ۪بر اوس نیرُن تَتہِ چھِ موٚزوٗرۍ کَرٕنۍ ہُہ یہِ زَنہِ موہنیوٗ تہِ اوس کینٛہہ گرِ یہِ تہِ ہیٚکہِ ہا رۄپیہِ دہ زیٖنِتھ اَصٕل پٲٹھۍ اگر یَتھ گژھِ ہا کینٛہہ تہٕ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز کیاہ مُستقبِل باسان تۄہہِ یۄس یہِ اتھ کٲم چھِ یہِ حظ خاص کر قٲلیٖنٕچ کرو أسۍ کتھ لگ بگ گژھِ یہِ ختمٕے کیٛازِ نٔے بچہِ چھِ تِم چھِ پران وۄنۍ بدلہٕ بدلہٕ کار بیٚیہِ روٗد نہٕ یَتھ کانٛہہ حِسابٕے تیُتھ تہٕ تِم تہِ ما ہٮ۪کہٕ ہن کٔرِتھ تۄہہِ باسان یہِ ٲس کٔشیٖرِ ہٕنٛز اکھ پہچان اکھ واریاہ پہچان اکھ ٲس یہِ کشمیٖرٕچ اکھ ختم گژھُن باسان تۄہہِ کانٛہہ نۄقصان کلچرل نۄقصان اکھ کٔشیٖرِ اہن حظ سیوٚد حظ اَصٕل پٲٹھۍ حظ چھُ گژھان حظ یے گژھِ ختمٕے گژھِ یہِ پتہٕ ییٚلہِ نہٕ اتھ حِسابٕے کانٛہہ روٗد وٕنکیٚنس رۄپیہِ 50-60 رۄپیہِ چھِ أسۍ زینان اکھ نفر 100 رۄپیہِ گوٚو طوٗفان ییٚلہِ حظ صُبحسٕے بجہِ صبح پٮ۪ٹھ شام تہٕ ییٚتھۍ منٛز روزو تہٕ پتہٕ کیٛاہ گژھِ رۄپیہِ ہتہٕ سۭتۍ أکِس اِنسانس ہُپٲرۍ چھِ 200-300 رۄپیہِ دۄہس خرچی ژٕ چھُکھ پانہٕ بچن چھِ خرچی باقٕے حسابس گرس چھِ میرا نام اعجاز احمد ڈار ہے اعجاز بھائی آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں میں تقریباً 4 سال سے یہ کام کر رہا ہوں پڑھائی کہاں تک کری آپ نے میں BA گریجویشن کیا ہوں BA گریجویشن کری ہے آپ نے اور پھر آپ یہ ہینڈی کرافٹ کا کام کر رہا ہے ہاں اس کے بعد یہی کرنا تھا جی کیا سوچ کر آپ نے یہ کام چنا ہے کوئی کام ہی نہیں مل رہا ہے باہر جبکہ یہاں کشمیر میں کوئی کمپنیز بھی نہیں ہے تو وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں جاب کے لیے اس لیے آخرکار یہی کام کرنا پڑ رہا ہے گھر میں جو ابھی چل رہا ہے اس کام میں آپ کو اپنا فیوچر نظر آ رہا ہے کہ نہیں اس کام میں کوئی فیوچر ہی نہیں ہے پھر بھی کچھ کھانے کے لیے کچھ کرنا ہی پڑے گا تو گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی اقدامات اٹھا رہی ہے کہ نہیں گورنمنٹ اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے جبکہ جہاں دیکھا جائے پچھلے 15-16 سالوں سے جہاں تک مجھے پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہینڈی کرافٹ کے بارے میں جیسا کہ لاسٹ سال بھی ایسا ہی ہوا تھا پشمینہ جو ابھی ہینڈی کرافٹ کام تھا اس میں بہت اچھا پیسہ مل رہا تھا لیکن اس کا ریٹ پورا ڈاؤن ہو گیا تب سے بہت ڈاؤن ہی ہو رہا ہے اوپر اس کا گورنمنٹ کے اعلانات ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری اسکیمیں اس کے حوالے سے پرپوز کی ہے لانچ کی ہے تو کیا وہ اسکیم آپ لوگوں تک پہنچے یعنی آپ جو اندر کاریگر ہے کام کر رہے ہو اندر بیٹھ کے آپ کو ان اسکیموں کا کچھ لابھ کچھ فائدہ پہنچتا ہے نہیں ان اسکیموں کے بارے میں ہم لوگ کو کچھ پتہ ہی نہیں جبکہ ہم اندر کام کر رہے ہیں جو باہر اس کے ٹھیکیدار بیٹھے ہیں وہی لوگ ان اسکیموں کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم تک کچھ بھی نہیں پہنچ رہا ہے تو کیا چاہتے ہیں آپ یہ گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ اس کام کو تھوڑا بڑھائے جبکہ ریٹ بھی زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کام میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے یہ جو کشمیری دستکاری ہے یہ ختم ہونے کو جا رہی ہے ہاں جبکہ دیکھا جائے باہر بھی جبکہ دوسرے اسٹیٹ میں جیسا کہ بنگلور یا دلی وغیرہ وہاں پہلے جب ہم لوگ مال بیچتے تھے یا کوئی بھی کاریگر وہاں مال بیچا تھا تو اس کو اچھے دام ملتے تھے لیکن ابھی جب دیکھا جائے کہ وہاں پہ بھی بہت سستا مل رہا ہے ان لوگوں کو کیونکہ کام دھیرے دھیرے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے گورنمنٹ بھی کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہی ہے اس کے لیے اس کے حوالے سے ہماری گزارش یہی ہے گورنمنٹ سے کہ یہ جو ہینڈی کرافٹ ہے کچھ بھی یا پشمینہ ویونگ ہے اس کو تھوڑا آگے ایکسپوجر ملنا چاہیے بڑھانا چاہیے میرا نام منیر حسین ہے منیر بھائی جانا چاہیں گے کہ کب سے آپ یہ کام کر رہے ہیں میں لگ بھگ 5-6 سال سے یہ کام کر رہا ہوں 6 سال سے تو کیا سوچا آپ نے کیا اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا گورنمنٹ جاب کے لیے کیا آپ نے کبھی اپلائی کیا تھا نہیں کبھی نہیں کیا تھا تو اس کام میں آپ کو اپنا مطلب جو کام ہوتا ہے دن کی کمائی وہ آپ کو پوری طرح سے ملتی ہے ویسی کمائی نہیں ملتی ہے جیسی ملنی چاہیے اس کو
जैसे 2005 में ये जो ख्याल है ये 80,000 का मिलता था। हम कमाई इसको 80,000, हाँ इसकी कमाई मिलती थी 80,000, जबकि 2005 से लेकर आज तक इसको डाउन होता जा रहा है। आज ये यही शॉल 30,000 तक, 28,000 30,000 इसको देते हैं कमाई। तो क्या इसीलिए बोलते हैं क्या फायदा है इसका। अब मजबूरी है, मजबूरी करवा रही है ये काम, वरना हम नहीं करते। क्या आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट ये जो दस्तकारी है इस हवाले से कोई इकदाम उठा रही है? फिलहाल तो कुछ भी नहीं कर रही है, जैसा कि हम देख रहे हैं। फिलहाल कुछ भी नहीं किया गवर्नमेंट। क्या तवक्कुआत रखते हैं आप? हम यही तवक्कुआत रखते हैं गवर्नमेंट से कि इस काम को थोड़ा गौर करे, इस काम पर। हमको भी काम से है, हैंडीक्राफ्ट काम से है, इसको थोड़ा सा अजर दे हमें, थोड़ा सा कमाई इसको बराबर हमको करे। ये जो 80,000 का था अब 70 या 60,000 में मिलना चाहिए, हमें उसका 3 हिस्सा भी नहीं मिलता है इसकी। नाजरीन, ये थे हमारे आर्टिजन्स जो कालीन से मुंसलिक है, जो पश्मीना से मुंसलिक है। बराह रास्त आपने इनसे सुना है कि किन मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ता है। तो सीधा रुख करते हैं हम डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर की तरफ। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आया उन्होंने इन आर्टिजन्स के बेनिफिट के लिए, इनके फ़ायदे के लिए, इस सनत को बचाने के लिए क्या इक़दामात उठाए हैं। जी सर, जैसे कि आप जानते हैं जो कश्मीर का आर्ट है जिसमें हैंडीक्राफ्ट एक अहम मुकाम रखता है सर, तो उसमें आए रोज अब एक गिरावट ही देखने को मिल रही है सर। कालीन की बात करें तो कालीन का काम जो है अब वो तबाही के दहाने पर देखा जा रहा है कि बहुत मतलब आज से 5 साल पहले अगर हम बात करें तो तकरीबन 80% लोग जो है वो इस काम से वाबस्ता है। आज 10% से भी कम रह गए हैं सर, क्या वजह है सर? ऐसा नहीं है। जी। हमारे महकमे के साथ अभी तक जो है 2,60,000 लोग आर्टिजन्स जुड़े हुए हैं। जी जी। हाँ, बहुत कुछ लोग जो है ये क्राफ्ट छोड़ रहे हैं, वो ये जो है उसमें सच्चाई हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो है हमारे चाहे कालीन का काम हो, पश्मीने का काम हो, पूरा खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे एक्सपोर्ट्स ही कोई 600-700 करोड़ के होते हैं जिनका ओरिजिन ऑफ एक्सपोर्ट कश्मीर होता है, और उससे ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट जो है दिल्ली से होता है। फिर हमारा जो माल जो करोड़ों की वैल्यू का है कंट्री में बिकता है। ऐसा नहीं है कि पूरा जो है ये हमारी सनत खत्म हो गई है। कोविड की वजह से काफ़ी मुश्किलात आई हैं क्योंकि लॉकडाउन रहा, एक्सपोर्ट्स इफेक्टेड रहे, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही, तो उस वजह से जो है इन्वेंट्री पाइल अप हो गई है। उसको एड्रेस करने के लिए डिपार्टमेंट ने अभी 2020 में एक मुफस्सल पॉलिसी लाई है जिसका नाम है हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम पॉलिसी 2020, और उसने एक रोड मैप दिया है कि किस सिमत में हमको जाना है, कैसे हैंडीक्राफ्ट को स्ट्रेंथन करना है, कैसे हमको इंश्योर करना है कि क्राफ्ट जो है सर्वाइव करे नेक्स्ट 100-200 ईयर्स, और कैसे आर्टिजन्स की हम जो है उनकी हालात को कैसे बेहतर करें। तो बहुत सारी चीज़ें इस पॉलिसी ने हमको दी हैं, और बाय वर्च्यू ऑफ दिस पॉलिसी फंडिंग टू द डिपार्टमेंट हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड, और खातिर खान जो है हमने इसमें पेशरफ्त भी देखी है, चाहे वो रिवाइवल ऑफ लैंग्वेजिंग क्राफ्ट्स हो जिसमें ग्लेज्ड पॉटरी आपने देखा होगा हाल ही दिनों में बड़ी स्टोरीज चली, रिवाइवल ऑफ ग्लेज्ड पॉटरी है, रिवाइवल ऑफ वागो है, रिवाइवल ऑफ फिलिक्री है, रिवाइवल ऑफ सिल्वरवेयर है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम जो है डिपार्टमेंट चला रहा है। और यहाँ मैं आपको ये एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स 1970 से कोई 500 के करीब सेंटर चलाता है जहाँ पे हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं हैंडीक्राफ्ट सीखने का, और लोग स्टाइपेंड लेते हैं। एलिमेंट्री सेंटर जो 1 साल का होता है उसका जो है स्टाइपेंड हम 1,000 रुपया देते हैं पर ट्रेनी। इसी तरह जो एडवांस सेंटर है उसमें पर ट्रेनी 1,500 रुपये का स्टाइपेंड देता है। कारखानदार स्कीम के तहत जो हम कारखाने चलाते हैं वहाँ हम सीखने का भी 2,000 स्टाइपेंड देते हैं और सिखाने का भी 2,000 स्टाइपेंड देते हैं। तो सरकार काफ़ी जो है इसमें पंप कर रही है पैसा ताकि इस सनत
میں نئی صورت لائی جائے. فائنانشیل اسسٹنس ہمارا ایک بڑا پروگرام چل رہا ہے جس میں ہم کوآپریٹو سوسائٹیز میں آرگنائز کر رہے ہیں آرٹیزنس کو, ان کی ہم جو ہے معاونت کرتے ہیں, ہم ان کا ورکنگ کیپٹل کے حوالے سے ہیلپ کر رہے ہیں. اور اس سال کی میں بات کروں گا, اس سال 10 کروڑ روپیہ ہم آرٹیزنس کو دے رہے ہیں ایز فائنینشیل اسسٹنس. اس کے علاوہ آرٹیزن کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں جس کا انٹرسٹ سبونشن ڈپارٹمنٹ برداشت کرتی ہے ٹو دا ایکسٹینٹ آف 7% فار پیریڈ آف 5 years. ایکسپورٹ انسینٹیو کی پالیسی ہم نے اناؤنس کی ہے جس میں ہم 10% کا ایکسپورٹ انسینٹیو دیتے ہیں فار ایکسپورٹ آف GI سرٹیفائڈ پروڈکٹس. تو بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہیں جس سے ہینڈی کرافٹ کو ایک نئی ڈائریکشن ملی. جی سر, بہت بہت اچھے اپریشیبل اقدامات اٹھا رہی ہے گورنمنٹ بھی اور آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی اس ہینڈی کرافٹ کے حوالے سے, ان آرٹیزنس کے حوالے سے. لیکن کئی ایک جو آرٹیزنس ہے ان سے ہم نے بات کی ہے, ان کی شکایت ہے کہ گراؤنڈ لیول پر جو ایک آرٹیزن ہے اس تک یہ اسکیمیں اچھی طرح سے نہیں پہنچ پا رہی ہے. جو بڑے بڑے اس میں جو ٹھیکے دار ہے وہ اس کا لابھ اٹھا رہے ہیں. جو مین آرٹیزن ہے, جو مین کاریگر ہے, اس تک بہت ہی مشکل سے ہی ایسے یہ جو پالیسیز ہے, یہ جو اسکیمیں ہیں وہ ان تک پہنچ رہی ہے. سر کیا ان کے لیے ہماری جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ آرٹیزن اسپیسیفک ہیں. ہاں, یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ہمارا جو ہینڈی کرافٹ بکتا ہے وہ 2 جو ہے ٹچ پوائنٹ سے بکتا ہے, یا تو ہمارا پھیری والا بیچتا ہے یا ہمارا شو روم والا بیچتا ہے. تو مڈل مین ایٹ ٹائمز کمپلینٹ یہ ہے کہ واکس اوے ود بلک آف پروفٹس. تو آج کے ڈیٹ میں ہمارے پاس ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ای کامرس پلیٹ فارم اسٹیبلش کریں جس میں آرٹیزنس کو ہم ڈائریکٹلی لائیں. اس میں بڑے چیلنجز ہیں کیونکہ آرٹیزنس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, ان کا GST نکالنا ہے, ان کو ہیلپ کرنا ہے پیکیجنگ کے حوالے سے, ان کو سکھانا ہے کہ اس ای کامرس پلیٹ فارم کو کیسے بورڈ کرے اور کون سے پروڈکٹس بنانے ہیں, ان کو فائنینشیل اسسٹنس دینی ہے تاکہ ان کا جو ہے پروڈکٹس زیادہ سے زیادہ بنے. تو یہ کافی چیلنجنگ روڈ اہیڈ ہے, لیکن ہم کام کر رہے ہیں. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارا آلریڈی ٹائی اپ ہو چکا ہے. فلپکارٹ پہ ہم نے آرٹیزنس کو چڑھایا ہے, جیم پلیٹ فارم پہ آرٹیزنس کو چڑھایا ہے. ہمارے نئے کچھ پورٹلز بنے ہیں جو بچے یہاں ینگ انٹرپرینورس چلا رہے ہیں اور تھرو ای کامرس وہ ہینڈی کرافٹ کو بیچ رہے ہیں. تو ای کامرس از دا فیوچر آف ہینڈی کرافٹس, اور جتنے بھی ہمارے آرٹیزنس ای کامرس پلیٹ فارم پہ آئیں گے اتنا بہتر ہے ہینڈی کرافٹ کے لیے. اور میری استدا جو ہمارے آرٹیزنس ہیں جن کو یہ فون چلانا اچھی طرح آتا ہے یا ان کے بچوں کو چلانا آتا ہے, تو ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں. اگر کوئی آرٹیزن اپنا ای کامرس پلیٹ فارم بنائے گا اس کا 50% کاسٹ ہم بیئر کریں گے. تو ایسی جو ہے اس ٹائم ہمارے پاس ٹیکنالوجی کین کم ٹو آور ریسکیو, تو جس سے آرٹیزن امپاورمنٹ ہو سکتی ہے. جاتے جاتے ایک اور پرشن آپ سے سر وہ یہ کہ جو نئی جنریشن ہے, ویل ایجوکیٹڈ یوتھ ہے, تو جن سے ہم نے بات کی ہے گریجویشن کر کے ہوئے لڑکے ہیں جو اب پشمین کی اور اب ان کا زیادہ رجحان جا رہا ہے کشمیر ویلی میں, پشمین کو ایک فروغ مل رہا ہے ان کی اور سے. تو ان کا کہنا ہے کہ آج سے 15-20 سال وہی پشمین بک جاتا تھا مارکیٹ میں, ہمیں آتا تھا 80,000 روپے, لیکن آج وہی پشمین 30 سے 35 ہزار تک بکتا ہے. اس کی ریٹ میں بھی بہت گراوٹ آ گئی ہے. تو یہ ایک تشویش کا پوائنٹ ہے سر. اس حوالے سے کوئی اقدامات آپ اٹھانے جا رہے ہیں سر؟ دیکھیے, پشمینے کی ریٹ میں گراوٹ نہیں آئی. پشمینے کی ریٹ وہی ہے, انفیکٹ اس سے بہتر ہے. لیکن پشمینے میں کیا ہوا کہ پشمینے کو جب مشین پہ لوگوں نے کاٹنا سٹارٹ کیا اور جب مشین پہ شال بنا, اس کا جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ کافی کم ہوا کیونکہ اس میں ہیومن لیبر جو نکل گیا. لیکن مشین میڈ شال از کنسیڈریبلی انفیریئر ٹو ہینڈ میڈ شال, اور لوگوں نے مشین میڈ شال بیچنا سٹارٹ کیا ہینڈ میڈ کے نام پہ. جو مشین پہ شال بنتا ہے وہ شال 4,000 سے 5,000 روپے میں بنتا ہے, لیکن اس کا لائف سپین جو ہے 6 مہینے میں اس کی بابلنگ ہوتی ہے. اسی طرح جو ہینڈ میڈ شال ہوتا ہے اس کا منیمم سپورٹ پرائس ہم نے 12,000 کیا, اور اس کو اگر آپ پراپرلی کیئر کریں تو 100 سال تک شال چلے گا. لیکن جب آپ مشین میڈ شال ہینڈ میڈ کے نام پہ بیچتے ہو تو اس سے جو ہے ایک تو ہماری امیج خراب ہو جاتی ہے اور دوسرا آرٹیزن مارجنلائزیشن ہوتی ہے. اس کو چیک کرنے کے لیے ہم نے ایک کیمپین چلائی ہے جس کو جو GI کیمپین ہے ہماری, اور ہم جو ہے
ہماری پشمینہ ٹیسٹنگ لیب میں سرٹیفیکیشن ہوتی ہے, ایک اسٹیمپ لگتی ہے شال پہ کہ یہ GI سرٹیفائڈ جینوئن ہینڈ ووون ہینڈ اسپن شال ہے. تو یہ ایک کوالٹی سرٹیفکیشن ہے جو ہر کسی کو اگر پشمینہ خریدنا ہے تو یہ سرٹیفکیٹ لے کے خریدے, ایسے جو ہے زبانی باتوں پہ بھروسہ نہ کرے. تو جتنا جلدی اور جتنا زیادہ ہم GI کو پشمینے میں لائیں گے اتنا زیادہ جو ہے ایک تو پرائس جو ہے اسٹیبلائزیشن ہو جائے گی, اور دوسرا جینوئن پروڈکٹس لوگ خرید پائیں گے, اور یہ جو مس برانڈنگ کا مسئلہ ہے یہ چیک ہوگا. جی سر, اپنا قیمتی سمے دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. ہم نے آپ کے قیمتی اوقات نکالے ہیں, تو اس کے لیے کشمیر پیٹریاٹ سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ سر. ناظرین, آپ سن رہے تھے ڈائریکٹر ہینڈلوم اینڈ ہینڈی کرافٹس کشمیر جناب محمود احمد شاہ صاحب کو, کہ انہوں نے آج تک کیا اقدامات لیے ہیں اس صنعت کو بچانے کے لیے یا ان آرٹیزنز کے فائدے کے لیے. لیکن بدقسمتی سے جتنی بھی اسکیمیں آج تک نکلی ہے تو وہ بمشکل ہی جو کاریگر ہے, جو اس پشمین میں کام کرنے والا ہے یا قالین بنانے والا ہے, بمشکل ہی وہ اسکیمیں اس آرٹیزن تک پہنچ پا رہی ہے. اس پورے رپورٹ کے لیے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. کیا آپ لیور، اسٹمک اور انٹسٹائنل پرابلمز میں مبتلا ہیں؟ ہندوارہ کے لیڈنگ اینڈ فاسٹسٹ گروئنگ سپر اسپیشلٹی کلینک آصف میموریل ہیلتھ کیئر پہ اب ریناؤڈ گولڈ میڈلسٹ ان گیسٹرو انٹرولوجی اینڈ ہیپیٹالوجی ڈاکٹر ہلال احمد ڈار کنسلٹیشن کے لیے اویلیبل رہیں گے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب انڈوسکوپی، کولنوسکوپی، سگموڈوسکوپی پروسیجرز بھی انجام دیں گے. آج ہی رابطہ کریں آصف میموریل ہیلتھ کیئر, ایڈریس بانڈے محلہ ہندوارہ. فار اپوائنٹمنٹس ڈو کال آن 8082338953.